السلام علیکم جی، اہم ترین خبروں، ویڈیوز اور ان پر تجزیوں کے ساتھ میں ہوں ضیاء بلوچ۔ آج کا رن ڈاؤن میں مختصر تو آپ کو بتاؤں تو پی ٹی آئی نے جناب ایک اہم نئی مہم شروع کی ہے، جس سے جناب فارم 47 والے اور دھاندلی سے جیتنے والے پانی پانی ہو گئے ہیں اور اس کے بہت امپیکٹ نظر آ رہے ہیں۔ علی ظفر، جی گلوکار علی ظفر، اس نے جناب دل جیت لیے، کیا کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ شیر افضل خان، شیر افضل مربت اور صاحبزادہ حامد رضا نے ایک، آپ کو پتہ ہے، نوک جھونک چلی تھی لیکن اب صلح ہو گئی ہے، اور صلح کا اظہار انہوں نے کس طرح کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ سائفر کا کیس کے حوالے سے آخر پی ٹی آئی کو کیوں اتنا یقین ہے کہ شاہ محمود قریشی ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، وہ اس میں لازمی بری ہو جائیں گے اور بہت جلد بری ہو جائیں گے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس حوالے سے اہم ترین ویڈیوز کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جناب حسان نیازی اور ساتھ ہی جناب ان کی ایک جھلک ہے، اور بڑے عرصے بعد آپ کو پتا ہے ان کی جھلک نظر آ رہی ہے، عالیہ حمزہ کی بھی کچھ ایک ویڈیو آئی ہے سامنے، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب سب سے پہلے کہ جناب آخر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ وہ یہ جو عمران خان پر سائفر کیس ہے وہ جیت جائیں گے۔ اس حوالے سے سلمان صفدر ایڈوکیٹ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ تمام مراحل جو ہیں وہ اب پار کرنے کے بعد باقاعدہ اپیل پر سماعت آج شروع ہو گئی ہے، اور اس اپیل میں آج بہت کچھ پڑھا گیا، بہت ایویڈنس سامنے رکھا گیا، ایف آئی آر پڑھی گئی، چلان پڑھا گیا، عمران خان صاحب کی تقریر پڑھی گئی، شاہ محمود قریشی صاحب کی تقریر پڑھی گئی، اور ان تقاریر میں یہی بات سامنے آئی اور جج صاحبان کی توجہ اس ایویڈنس کی طرف لائے کہ اس میں آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کہیں پر بھی وائلیشن نہیں ہوئی۔ آج آفیشل سیکرٹس ایکٹ کا قانون بھی بہت جامع اور مفصل طریقے سے بینچ نے دیکھا کہ کون سی فورن پاور ہے جو مستفید ہوئی ہے، کس اینمی اسٹیٹ نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفٹ کیا ہے، کون سا سیکرٹ ہے، کون سا کوڈ ہے جو باہر آیا ہے۔ اور عمران خان صاحب کو تو کاپی دی گئی تھی ایک سائفر کی، اور اعظم خان صاحب کے رول کو آج ایک دفعہ دوبارہ دیکھا گیا۔ مگر جو سب سے اہم بات آج سامنے آئی، جب جج صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ سائفر کے اندر کیا تھا وہ پڑھیں، تو ہم نے کہا وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس مکمل ہو گیا، اور ہم تو جسٹس میاں گل حسن صاحب نے یہ فرمایا کہ میں تو اس کیس کو اوپن ٹرائل اس لیے میں سن رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ سائفر کے کانٹینٹس کورٹ میں وکلا کے آگے سرکار تو رکھے گی، جج صاحب تو دیکھیں گے۔ میں نے کہا جی ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ سائفر کے اندر کیا تھا، نہ وہ ڈاکیومنٹ ایگزیبٹ ہوا، نہ وہ پڑھا گیا، نہ ہم نے دیکھا، وہ ایک سفید ہاتھی ہے جو کسی نے نہیں دیکھا۔ سلمان صفدر صاحب، آپ رمضان کے اندر خان صاحب کی رہائی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جس تیزی سے 2-3 ٹرائلز کنکلوڈ ہوئے تھے، غالباً 5 دن کے اندر 3 ٹرائلز ہو گئے تھے، میرا خیال ہے کہ اگر یہی 5 دن ہمیں آج چلیں یہیں پر ہم ریکویسٹ کر دیتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے، اگر یہی 5 دن ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگاتار مل جائیں، ہم عدالت کا وقت نہیں ویسٹ کریں گے، 1.5 گھنٹہ روزانہ مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 25 رمضان سے پہلے تمام اپیلوں میں فیصلہ ہوگا اور عمران خان صاحب باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ۔ جی، تو ججز نے کہا جناب کہ یہ جو شاہ محمود قریشی ہے انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، ان پر تو مطلب کیا کہا ہے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ اور دوسرا جو عمران خان صاحب کا بیان تھا وہ تو پیور جناب سائفر کیس کے حوالے سے سیاسی بیان تھا، اور اس کے علاوہ جب سائفر ہے ہی نہیں سامنے تو اس پر کیسے کسی کو سزا سنائی جا سکتی ہے۔ تو جناب یہ اصل میں وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جن پر پی ٹی آئی کو یقین ہے کہ وہ یہ اس کیس میں بریت ہو جائے گی شاہ محمود قریشی صاحب کے، عمران خان صاحب کی۔ اس حوالے سے علیمہ خان بھی گزشتہ روز خوش نظر آ رہی تھی، اور شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو بھی خاصی پرمسرت تھی۔ انہوں نے گفتگو میں کیا کہا، ملاحظہ فرمائیں۔ آج اس وقت ہمارے جو پارلیمنٹیرینز بھی آئے ہوئے ہیں اور جو تھوڑے سے کارکن آئے ہوئے ہیں وہ ذرا نعرہ بازی کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں آواز کم آ رہی ہے۔ دیکھیں، آج بڑی خوشائن چیز ہے کہ آج ججز نے، ہائی کورٹ کے ججز نے، ہم لائرز نہیں ہیں لیکن ہمیں یہ سمجھ آئی کہ آج انہوں نے بڑا تفصیلی کویشچن اینڈ آنسر ہوا ہے سلمان صفدر کے ساتھ، اور ہمیں یہ ہم امید بھی کرتے ہیں کہ ججز سے، کیونکہ اتنا احمقانہ کیس رانا ثناء اللہ نے، غداری کا کیس جو عمران خان اور شاہ محمود کے اوپر لگایا تھا، یہ رانا ثناء اللہ
وہ بھی بلانا چاہیے. آج ہماری ملاقات ہوتی ہے اڈیالہ جیل میں میرے والد شاہ صاحب کے ساتھ، مگر آج میری والدہ ہم سب پہلے وہاں گئے، ہم ان سے ملنا چاہتے تھے. آج 3 ہفتے ہو گئے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی ہے میرے والد سے، اور ہمیں اجازت نہیں دی گئی، نہ ہی ہمیں کوئی وجہ بتائی گئی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر سیکیورٹی کا کوئی خدشہ بھی ہے، کیا ایک باپ کو اس کی بیٹی سے کوئی خدشہ ہو سکتا ہے؟ کیا ایک آدمی کو اس کی بیوی سے، اس کے بیٹے سے سیکیورٹی کا خدشہ ہوتا ہے؟ کیا خان صاحب کو بھی ہم سے سیکیورٹی کا خدشہ ہے؟ مجھے ابھی تک اس کا منطق سمجھ نہیں آیا کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے. آپ اسلام اینڈ دا ڈیسٹنی آف مین سب پڑھے، آپ سب کا جو ایمان ہے یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تازہ بھی ہوگی. سب کتابیں پڑھنی چاہیے. خان صاحب نے انفیکٹ اڈیالہ جیل میں مجھے اس کتاب کا بتایا تھا، اور ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو پھر میں نے جا کے خریدی تھی، تو میں پڑھ رہی ہوں. تھینک یو. جی شیر افضل مروت صاحب جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو وہ بھی اس حوالے سے بڑے ایکسائٹڈ تھے. لیکن اہم بات جو آپ کو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چھوٹی سی مختصر ویڈیو ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ شیر افضل مروت اور صاحبزادہ حامد رضا اکٹھے آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے ہوئے. وجہ کیا تھی کہ پچھلے دنوں جو ایک کنٹروورسی شروع ہوئی تھی، شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں جو گئے ہیں ایس آئی سی میں، شاید یہ غلط فیصلہ ہے. اور اس کے جواب میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں تو عمران خان صاحب کی طرح کی وجہ سے آپ کے ساتھ ہوں، ورنہ میں بھی بہت کچھ جواب دے سکتا ہوں. اس کو جناب انکاؤنٹر کرنے کے لیے شیر افضل مروت صاحب دونوں اکٹھے باہر آ رہے ہیں اور گفتگو اور ایکسائٹڈ بھی اچھے خاصے ہیں. اچھا یہ جناب شیر افضل مروت کی جناب ایک دیکھیں کہ وہ بات کہہ جاتا ہے، لیکن جہاں وہ سمجھتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے، نہ صرف اسے تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے جناب ایک مرتبہ کہا تھا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پر اظہار عدم اعتماد، لیکن بعد میں ڈیسیژن تبدیل ہوا تو وہ ودرا ہو گئے. اچھا انہوں نے اپنی غلطی مانی کہ ٹھیک ہے میں غلط تھا، چونکہ ہماری قیادت اب یہ کہہ چکی ہے. دوسری مرتبہ آپ کو دیکھا ہوگا علی گوہر کے خلاف انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس پر ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا. وہ اگلے دن ان کے گھر پہنچ کے ان کی جناب دونوں طرف ان کو کس کیا تھا اور وہ انہوں نے معاملے کو حل کیا تھا. اب سملرلی اگرچہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی کہا، اس نے ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کی پارٹی پی ٹی آئی میں ضم ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا انکار نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہتے تو انکار کر دیتے. انہوں نے کہا جی اس پر ہم سوچیں گے. اور دوسری طرف جو شیر افضل مروت کا گیسچر ہے یہ بھی اچھا ہے، اور اس میں جناب آج اکٹھے ملے. کیا گفتگو ہوئی یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. مروت صاحب باہر آ چکے ہیں. شیر افضل مروت صاحب بہت خوش نظر آ رہے ہیں. آج بڑی انٹرسٹنگ سے بات ہوئی ہے، کیا کچھ اندر ہوا، کیا خوشخبری ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے دلائل ہو گئے ہیں، ہماری طرف سے آرگومنٹس ہو گئے ہیں سائفر کیس میں، اور کل جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ دوسری سائڈ سے ختم ہو کے کل ہی شاید آرڈر ہو جائے سائفر کیس میں. تو امید ہے کہ کل تک یہ سائفر جو ہے ٹھکانے لگ جائے گا. سائفر جس نے بھیجا تھا اس کی ڈونلڈ لو کی پرسوں خود اپنی پیشی ہے انشاءاللہ. حسان نیازی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ فوجی عدالتوں پر ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، وہ فوج کی جناب تحویل میں. ان کی ایک ویڈیو نظر آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ جہاد ہے، ہر لمحہ ثواب ہے، ہر ان کا جو منٹ ہے وہ ثواب ہے. اور یہ اس گاڑی کے اندر سے تصویر بنائی گئی ہے. اس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ پرانی ویڈیو ہے، اور جو حسان نیازی ہیں وہ آج کل خاصے کمزور ہو چکے ہیں اور ان کا وزن بھی بہت زیادہ کم ہوا ہے. ان کے والد صاحب اس حوالے سے بڑی تشویش کا اظہار کرتے رہے اور کوئی اچھی زندگی نہیں گزار سکے. لیکن باقی عالیہ حمزہ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں، صنم جاوید ہوں، اور جو چوتھی خاتون ہیں وہ عائشہ بھٹہ ہیں. یہ وہ خواتین ہیں جو اب تک پی کاٹ رہی ہیں، اب تک جناب وہ ظلم کو برداشت کر رہی ہیں. گزشتہ روز پیشی پر لایا گیا تھا عالیہ حمزہ کو. انہوں نے آ کر بیہائنڈ دا بار کیا گفتگو کی، آپ کو تھوڑی سی آواز شاید اس میں کچھ کم ہے، لیکن اس کو ذرا بہتر کر کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی کس حد تک عمران خان صاحب کے لیے، بشرا بی بی کے لیے کمیٹڈ ہیں. عالیہ حمزہ کیا کہہ رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں. جتنا ظلم کرنا ہے نا، اور 10.5 مہینوں میں انہوں نے کیا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ ظلم، یہ جو کل آ کر وہ کہانیاں سنا کر گئے ہیں، ہم پہ ظلم کی جو انتہا ہوئی ہے، موت کی چنگی میں ہمیں رکھا گیا ہے. 6 عورتوں کے ساتھ گندے واش روموں کے ساتھ، اب بھی مریم کے اسٹور روم میں بند کیا گیا، اور وہاں پر جو صورتحال تھی، آپ یہ دیکھیں کہ ایک چارپائی ہماری پوری ہے کہ چارپائی کی کسی جگہ اتنی ہے بس. اور رمضان کے اندر ایسا سلوک
کچھ برداشت کریں گے اپنے 25 کروڑ عوام کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب پہ ہونے والے ہر ظلم کے لیے، بشرا بی بی کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے لیے، اور نہ ہٹیں گے، نہ جھکیں گے، اور نہ ہم جو ہے نا خان کا ساتھ چھوڑیں گے۔ اب اگلی ہم بات کرتے ہیں علی ظفر کی۔ آپ کو پتہ ہے گلوکار ہے، نہ صرف پاکستان میں فیم بلکہ انٹرنیشنل اس کی ایک ریکگنیشن ہے، بھارت میں کئی فلموں میں کام کر چکا ہے، بھارت کی پوری انڈسٹری اس کا بہت احترام کرتی ہے، اور وہ بندہ جناب شوکت خانم میموریل ہسپتال کا احترام کرتا ہے۔ ایسے موقع پر جب بڑے بڑے جناب جو فنکار ہیں اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں وہ اس کنٹروورشل میں پڑھنا نہیں چاہتے، انہیں پتہ ہے کہ اب ان کو بہت زیادہ کانسیکوینسز، نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسے میں علی ظفر جناب رمضان شریف میں شوکت خانم ہسپتال کے لیے میدان میں آئے ہیں، اور ان کے بعد پھر ہمایوں اداکار ہیں اور دیگر اداکار اور مختلف آرٹسٹ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ علی ظفر کو میرا خیال میں ان کی جرت کو سلام کرنا چاہیے، اس کا جو آرٹسٹک جناب ویو ہے اس کو بھی سراہا جانا چاہیے۔ علی ظفر نے کیا کہا، اور اس کے بعد جو جناب دوسرے ہمایوں اداکار وہ شوکت خانم میموریل ہسپتال کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ میں چاہتا ہوں کہ اس رمضان آپ پھر سے دل کھول کے اپنے عطیات شوکت خانم میموریل ہاسپٹل کو دیں، جو کہ بہت سے کینسر پیشنٹس کا مفت علاج کرتا ہے۔ آئیں مل کے ان کی مدد کریں۔ میں ہوں ہمایون خان۔ ہم سب کی زندگی میں بہت سے ایسے سوال ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے کیریئر کا سوال، ہمارے بچوں کا سوال، ہمارے فیوچر کا سوال۔ لیکن ان تمام سوالوں میں سے ایک سوال بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے زندگی کا سوال، کینسر پیشنٹس کی زندگی کا سوال۔ آئیے اس ماہ رمضان ہم اپنے صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے، اپنی مدد کے ذریعے اور اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے شوکت خانم ہاسپٹل کے کینسر پیشنٹس کو یاد رکھیں اور ان کی زندگی کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں ان کی مدد کر سکیں۔ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور ہمارے لیے دعا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ اگرچہ جناب یہ ایک ایڈورٹائزمنٹ تھی، لیکن اس کو شامل کرنے کا مقصد ہے کہ اس وقت عمران خان جیل میں موجود ہیں، اور اس کے بعد ہر شخص عمران خان ہے، ہر شخص ٹرسٹی ہے شوکت خانم میموریل ہسپتال کا، اس سے 12 سے 14 ارب روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی جو ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہ اسی رمضان سے پوری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا میری طرف سے بھی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز اس وقت آپ کو زیادہ ضرورت ہے، آپ کی ضرورت ہے شوکت خانم کو، کیونکہ عمران خان موجود نہیں ہے، یہ پہلی مرتبہ پہلا رمضان ہے کہ وہ جیل میں گزار رہے ہیں۔ لہٰذا میرے خیال میں اس مرتبہ جو کلیکشن ہونی چاہیے رمضان کی، وہ سابقہ تمام ریکارڈ ٹوٹنے چاہیے اور سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور مجھے لگتا بھی ایسے ہے کہ جس طریقے سے لوگ عمران خان صاحب سے اور ان کے کاز سے محبت کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ سلسلہ بڑھے گا۔ عمران خان جیل میں بھی ہوگا تو انشاءاللہ کلیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اگلی بات جناب ہم کرتے ہیں، اور وہ آخری بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جناب ایک کمپین شروع کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو فارم 45 اور 47 کا جو سارا کا سارا قصہ ہے وہ بڑے بڑے پینافلکس بنا کر انہوں نے بازاروں میں لگا دی، اور اس کا آغاز کراچی سے کیا ہے۔ عالمگیر خان صاحب آپ جانتے ہیں ان کا حلقہ ہے، اور انہوں نے جناب ایک بڑے پینافلکس لگا کر بڑے بڑے کر کے، جس میں جناب ان کے ووٹوں کی تعداد ہے وہ سارے لگا دیے ہیں، اور یہ بڑے ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ جو جیتنے والے ہیں وہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایم کیو ایم جناب کراچی میں اب جناب لڑائی پر، جھگڑے پر اور اتر آئے، یہ اس قسم کی حرکت کرے، لیکن عالمگیر خان کی طرف سے یہ بڑی اہم مہم، اور اب اس کو پورے پاکستان میں چلایا جانا چاہیے، خاص طور پر جہاں جہاں ظلم ہوا ہے، جہاں جہاں جناب ووٹ کاٹے گئے ہیں، وہاں پر ایسی مہم لازمی چلائی جانی چاہیے۔ اس حوالے جناب تو یہ میری اب تک کی جناب گزارشات تھی۔ مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔